میرے پیچھے آنے کی ضرورت مت کرنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سائم، جو حسام کے باہر نکلتے ہی سیکیورٹی کو الرٹ کرنے کا اشارہ کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، حسام نے اسے گاڑی سے باہر نکال کر وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے وارن کیا۔ اس پر سائم کا پورا وجود کپ کپایا کیونکہ حسام کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا جس کی وجہ سے اس سے بحث کرنے کا کوئی آرڈر یاد دلانے کی ہمت نہیں کی۔ اوکے سر، میں نہیں آؤں گا، مگر سیکیورٹی ٹیم تو آ سکتی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے، اس نے مضبوط لہجے میں کہنا چاہا، مگر حسام کی پرسنالٹی اور اس کی آنکھوں میں موجود وحشت نے اسے ہکلانے پر مجبور کر دیا۔ کیا تمہیں لگ رہا ہے میں اس موڈ میں ہوں کہ تمہارے ان چونچلوں کو اٹھاؤں؟ ایک بھی گارڈ میرے پیچھے آیا تو اپنے ہاتھوں سے ان کے دل میں گولی اتاروں گا، آگے خود سوچ لینا، اگر آنے کا پھر بھی موڈ ہو تو موسٹ ویلکم، اس نے سلگتے لہجے میں کہنے پر سائم جلدی سے سر جھکا کر گاڑی کا دروازہ بند کر گیا اور وہ گاڑی چلا کر وہاں سے چلا گیا کیونکہ اسے پتا تھا حسام اپنے الفاظ سے نہیں پلٹے گا۔ ویسے بھی غصے سے پاگل ہوتے رائلز کو چیلنج کرنا مطلب ان کے اندر کے جانور کو جگا کر اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھودنا ہے، جس کی غلطی سائم ہرگز نہیں کرے گا۔ اس لیے اس نے سیکیورٹی ٹیم کو واپس مینشن جانے کا حکم دے کر خود بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ وہ فل اسپیڈ پر گاڑی چلاتا ہوا نیو یارک سے باہر نکل گیا، اپنی مخصوص جگہ پر گاڑی روک کر وہ اس میں سے نکل کر پاس بڑے بڑے پتھر پر بیٹھ گیا اور سامنے موجود بہتی ندی کو دیکھنے لگا۔ اس کی دوسری طرف بڑے بڑے پہاڑ موجود تھے جو اس نظارے کو انتہا دلکش بنا رہے تھے۔ اس کی سیکریٹ جگہ تھی، جب بھی وہ کبھی پریشان ہوتا یا بہت خوش ہوتا تو لاسٹ میں اس جگہ پر آتا کیونکہ یہاں اس جگہ پر ایک سکون سا اسے ملتا تھا، مگر اسے آج کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا دل بہت خالی خالی سا، وہ بالکل نہیں جانتا تھا کہ ایک لڑکی اس کا دل اتنی بے دردی سے توڑ سکتی ہے، لیکن وہ حیران نہیں تھا کیونکہ یہ پہلے بھی تو اس کے ساتھ ہو چکا تھا، بس فرق اتنا تھا پہلی عورت نے اس کے اندر موجود ہر چیز کو توڑ دیا تھا جس سے واپس سے اسے جوڑنے میں 8 سال لگ گئے، لیکن جبکہ دوسری طرف ہیر نے اس کے اندر سے سب کچھ توڑ کر اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا، اسے اس قابل بھی نہیں چھوڑا تھا کہ وہ خود کو واپس سے جوڑ سکے۔ اپنی زندگی میں 2 عورتوں کو اپنا آپ سونپا ہے اور دونوں ہی وہ درمیان میں الفاظ چھوڑ کر آسمان کی جانب دیکھنے لگا جہاں چڑیوں کا گرے کہیں جا رہا تھا۔ اسی پل اس کی توجہ حاجق کے کار نے کھینچی جو اس کی گاڑی کے پاس آ کر رکی تھی۔ کیا تم پاگل ہو؟ تمہیں کسی کی فکر ہے؟ تم بغیر کسی کو بتائے اور سیکیورٹی کو ساتھ لیے اس پہر یہاں آ گئے ہو؟ تمہیں اپنے آس پاس خطرے کا احساس ہے؟ کوئی بھی تم پر حملہ کر کے تمہاری جان لے سکتا ہے، کوئی پتہ ہے کون سا دشمن کہاں گھوم رہا ہے؟ حاجق اس کے قریب آ کر سلگتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہاں تو کیا ہے، اس دنیا سے ایک جان کم ہو جائے گی، تمہاری مشکلیں ختم ہو جائے گی، وہ سامنے بہتے پانی کو دیکھتے ہوئے پرسکون لہجے میں بولا۔ او گوڈ حسام، کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس کا رخ اپنی جانب کر کے شوق سے بولا، میرا گپ سپ لگانے کا کوئی خاص موڈ نہیں ہے، اس لیے اپنا یہ منہ بند کرو اور گھر چلو، ویسے بھی میں جانتا ہوں کسے میری کتنی فکر ہے، وہ تلخ سے لہجے میں کہہ کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ حسام، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہوا ہے؟ حاجق اس کا راستہ روکتے ہوئے پوچھنے لگا، مگر جیسے ہی اس کی نگاہ اس کے ہاتھ پر گئی تو اس نے پکڑتے ہوئے فکر مندی سے بولا، جہاں خون جم چکا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، ہاں میں ٹھیک ہوں، اگر میں نہیں بھی ہوا تو اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں، اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ اپنے ہاتھ کھینچ کر کہتا اسے اپنے راستے سے ہٹا کر اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا اور پھر اسے اسٹارٹ کر کے وہاں سے نکل گیا۔ حاجق نے سیکیورٹی گارڈز کو اس کا پیچھا کرنے کا اشارہ کیا اور خود ہارے ہوئے وجود کے ساتھ اپنے بالوں میں ہاتھ چلانے لگا۔ حسام، آخر کب تک مجھے یوں سجا دو گے؟ جب لگتا ہے ہم پاس آ رہے ہیں میری امید بڑھنے لگتی ہے، تم اچانک سے کہیں سے آتے ہو اور اسی امید کو چکنا چور کر دیتے ہو۔ یار مجھے میرا بھائی چاہیے، میں مس کرتا ہوں تمہیں۔ میں کیا کروں، کیسے سب ٹھیک کروں؟ وہ خود سے بڑبڑاتا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اس کے پیچھے چلا گیا۔ گڈ، وہاں سب کچھ پلان کے مطابق ہوا ہے، باس نے اسے سراہتے ہوئے کہا۔ اس میں کچھ بھی پلان نہیں تھا، یہ صرف اتفاق ہے کہ شاہزم کے ساتھ ہیر وہاں چلی گئی اور یہ سب کچھ ہو گیا۔ وہ غصے سے بولے، تم اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ باس نے ماتھے پر سلوٹے چڑھاتے ہوئے کہا، آپ نے یہ سب کیوں کیا ہے؟ میں اپنی بیٹی کو یوں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں کیا آخر؟ کیوں؟ وہ پرتپاک لہجے میں پوچھنے لگے۔ ان دونوں کی اس میں بھلائی ہے،
नियाम से लहजे में बोली। व्हाट द हेल, इसमें क्या भलाई है, जरा बताना पसंद करोगे? वक्त बताएगा, तुम बस देखते जाओ, वो संजीदगी से बोले, जिस पर वह गुस्से से मुठियां भींच कर रह गए। आइंदा किसी ने जानते बूझते मेरी बेटी को अजियत पहुंचाई तो उससे जवाब देना पड़ेगा, बेशक फिर वे कोई भी हो। मैं इतनी आसानी से उसे जाने नहीं दूंगा। फैमिली मतलब लाइफ लाइन, अगर उस पर आँच आई तो सब तबाह होगा। उस लगते लहजे में बोले। अडॉप्टेड है, 2 लफ्ज़ जवाब आया। वोट तुम्हारी बेटी तो फिर बाप बाप ही होता है, अडॉप्टेड हो या बायोलॉजिकल। आइंदा आजमा कर देख लेना, वो वार्न करते हुए कॉल बंद कर गए। गोली चलाने की आवाज़ मेंशन की 4 दीवारी में गूंजी थी। हस्साम खाली नज़रों से अपने पाँव में पड़ी लाश की जानिब देखने लगा। उससे अपनी गन वापस खड़े गार्ड को पकड़ा दी, जबकि खुद उसके हाथ से गीला टॉवल पकड़कर हाथ साफ करने लगा। फिर उसने पास ही कुर्सी पर पड़ा अपना कोट पहना और आंखों पर ग्लासेस लगाकर वहाँ से पूरे शानो शौकत के साथ ऐसे निकल गया जैसे यहाँ बेसमेंट में कुछ मिनट पहले कुछ हुआ ही ना हो। हस्साम, ये सब क्या है? मैंने तुम्हें इसे जिंदा रखने को कहा था, बताया भी था, ये सच निकलवाने का हमारा आखिरी हथियार है। फिर ये क्यों किया? वे जैसे ही वजदान साहब के ऑफिस में दाखिल हुआ, उसके कानों से उनकी संजीदा आवाज़ टकराई। ओह, जितनी तेज़ी से न्यूज़ यहाँ पहुँची है, मेरा नहीं ख्याल इतनी तेज़ी से बीबीसी वालों के पास ही पहुँची होगी। वो तंजिया लहजे में बोला, मेरे पास तुम्हारे मजाक के लिए वक्त नहीं है, इसलिए सीधा असल मुद्दे पर आओ और ये सब करने की वजह बताओ। वो उसकी तरफ देखते हुए कराहते लहजे में बोले, मैंने पता लगवा लिया है बॉस के मेंशन पर किसने हमला करवाया था। तो फिर तुमने इस आदमी को जान से क्यों मार दिया? क्या पता हम लोग इससे कोई और इन्फॉर्मेशन निकलवाने में कामयाब हो जाते। इसने कहा कि मेंशन पर हमला इंडोनेशिया ने करवाया है, जो कि सरासर झूठ है। वो झूठी इन्फॉर्मेशन देकर हम दोनों के दरमियान लड़ाई करवाना चाह रहा था, ताकि उसका फ़ायदा थर्ड पार्टी जिसने सचमुच हमला करवाया है वे उठा सके। उनके पूछने पर वो तहम्मुल से बोला, अगर वे सच कह रहा है तो फिर रजदान साहब जानते थे कि बॉस के मेंशन पर हमला करवाने के पीछे इंडोनेशिया की फैमिली का हाथ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी वे अपने साहबजादे की सोच को परख रहे थे कि आखिर वे चीज़ों को किस नज़र से देखता है। अगर वे इंडोनेशिया की फैमिली का मेंबर होता तो वे कभी भी अपने मुंह से उनके खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं निकालता, क्योंकि मैं जानता हूँ उसके पालतू कुत्ते बहुत ज़्यादा वफादार हैं, मर जाएंगे मगर अपने लीडर का नाम नहीं बताएंगे। बेशक मुझे वे पसंद नहीं है और मैं उनकी जान लेना चाहता हूँ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वे बंदा अपने आदमियों की हर सूरत में हिफाजत करेगा। अगर ये आदमी उसका होता तो लाजमी उसे यहाँ से निकलवाने की कोशिश करता, मगर उसके पीछे जो उसका लीडर है उसे यकीनन सिर्फ अपने आप से मतलब है, अपने आदमियों की कोई परवाह नहीं। उसके अल्फाज की गहराई पर वे काफ़ी इम्प्रेस हुए। और तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक इस हमले के पीछे किसका हाथ है? वो आइब्रो उचका कर पूछने लगे। जिसने ये हमला करवाया है उसने डायरेक्ट हम लोगों को वार्निंग भेजी है। उसने हम तक ये पैगाम भेजा है कि वो आराम से हमारे घरों पर हमला करके सुकून से वहाँ से बचकर निकल भी सकता है। और उसके साथ साथ वे हमें गलत इन्फॉर्मेशन देकर हमारे आसपास के दुश्मनी बढ़ाना चाह रहा है। इसी कोशिश में उसके आदमी ने इंडोनेशिया का नाम लिया, क्योंकि हमारे उस फैमिली के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं। मेरे ख्याल में जो इंसान हमला करवा रहा है वे हम लोगों के अच्छी तरह वाकिफ़ है। अगर नहीं तो ये हमारा कोई नया या पुराना दुश्मन है जिसका हमारी फैमिली ने काफ़ी गहरा नुकसान किया है। पहले मुझे लगता था ये हमला ब्राज़ील के लोगों की जानिब से हुआ है, मगर अब मुझे यकीन हो गया है ये कोई और ही हमला है, क्योंकि बातों के दौरान उस आदमी का लहजा ब्राज़ील से मेल नहीं खाता था। हस्साम ने सोचते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो, ये आदमी ना ब्राज़ील से है और ना ही यूएस से है। इसका लहजा, बातचीत का अंदाज़ा मुख्तलिफ था। कोई आम इंसान इस फ़र्क को नहीं समझ सकता, लेकिन कोई गहराई में जाकर सुने तो उसे बोल चाल में बिल्कुल हल्का सा फ़र्क समझ में आएगा। इन लोगों ने अपनी असली पहचान को छुपाने में बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन हमसे नहीं छुपा पाए। और सोर्सेस से खबर मिली थी कि हम पर एशिया वाले हमला करने वाले हैं। पहले तो मैंने इस पर इतना गौर नहीं किया, पर अब लग रहा है ये यकीनन रशिया से ही होगा। वह पेंसिल को अपनी उंगलियों में घुमाते हुए तफसील से बताने लगा। इसका मतलब हम पर हमला बारूनी मुल्क से हुआ है, यानी रशिया से भी हमारे दुश्मन मौजूद है। वो अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोला, हम ऐसा नहीं कह सकते, पहले इस बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन निकलवानी होगी। हाँ, तो वेट किस बात का है? निकलवाए या फिर इस बात का इंतज़ार है कि दोबारा हम पर हमला करे? वो दांत पीसता हुआ बोला,
ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے اپنے آدمی وہاں بھیج دیے ہیں جو سارے معاملے کی تحقیق کرنے کے بعد جلد انفارمیشن مجھے پہنچا دیں گے، پھر ہم اس کے حساب سے ان کے خلاف ایکشن لیں گے۔ حسام، اپنے دشمن کو کبھی کمزور مت سمجھونا، نہ ہی اس پر کبھی پیٹھ پیچھے سے وار کرو، روشنی میں لا کر سب کے سامنے سرعام اسے تباہ کرو، اسی میں جیت ہوتی ہے میری جان۔ اور دیکھنا، یہی میں بہت جلد کروں گا۔ جانتا ہوں بابا، جو مزہ سینے میں خنجر چلانے سے ہے، پشت میں مارنے سے کہاں۔ یہی سبق تو بچپن سے سیکھتے آئے ہیں اور الحمدللہ اس سے لطف بھی بہت اٹھایا ہے۔ وہ کندھے اچکاتا ہوا بولا، ٹھیک ہے، پھر اب میں چلتا ہوں۔ اس معاملے کے بارے میں جو بھی اپڈیٹ آئے مجھے دیتے رہیے گا، ابھی مجھے جانا ہوگا۔ وہ کرسی سے اٹھا اور بولا، کہاں جا رہے ہو؟ بڑے بابا نے مینشن میں آج ایک میٹنگ رکھی ہے، بس وہیں اٹینڈ کرنے جا رہا ہوں۔ اور کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ وہ میٹنگ اصل وجہ کیا ہے، کس بارے میں ہے؟ وہ اپنے صاحبزادے کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، وہ تو میٹنگ کے اٹینڈ کرنے کے بعد پتہ چلے گا نا۔ وہ اس کے چہرے سے سمجھ گئے کہ ان کا لاڈلا جھوٹ بول رہا ہے۔ گڈ لک۔ ویسے بھی عجیب بات ہے، باس نے آج 2 میٹنگز رکھی ہیں۔ وہ اپنے الفاظ پر دباؤ دیتے ہوئے بولے، 2 میٹنگز؟ ہم صبح میں تم سب بچوں کے ساتھ اور شام میں ہم سب بڑوں کے ساتھ۔ یقیناً انہوں نے جو تم لوگوں کو کہنا ہے اسی کے بارے میں ہم سے بعد میں بات کرنی ہے۔ مجھے امید ہے جو سیکرٹ آج تک ہماری آنکھوں سے اوجھلتا وہ اب سامنے آ جائے گا، تمہیں نہیں لگتا؟ وہ اس کی گولڈن بلو آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے، مجھے کیا پتہ بابا، یہ تو بڑے بابا ہی بتا سکتے ہیں۔ ویسے بھی ان کے دماغ میں کیا چلتا ہے اس کا اندازہ ہم لوگ لگا ہی نہیں سکتے۔ وہ ان سے آنکھیں ملائے بغیر بولا، جس پر انہوں نے مسکراتے ہوئے نہ میں سر ہلایا۔ حسام وجدان جانتا ہے سیکریٹس کیسے رکھتے ہیں، بے شک وہ سامنے اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ زبان نہیں کھولے گا۔ اگر وہ الفاظ سے کھیلے گا تو وہ بھی ان کی مدد سے انہیں ہرائے گا۔ یہ 5 دن اس کے لیے کسی جہنم نما زندگی سے کم نہیں تھے۔ اسے جب لگتا اس نے اپنے دل سے سب ٹکڑے اکٹھے کر کے جوڑ لیے ہیں، اسی پل اسے اپنا دل واپس سے ٹکڑوں میں تقسیم ہوا ملتا۔ اس کا حال تو بالکل یوں تھا، تجھے پانے کی ضد تھی، اب بھلانے کا خواب ہے۔ نہ ضد پوری ہوئی نہ ہی خواب۔ اس نے اپنے آپ کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب واپس سے پہلے جیسا ہو جائے گا، لیکن پہلے جیسا ہونے کے لیے بھی تو نا، اب اس کے پاس پرانی 2 بیسٹ فرینڈ ہے اور نہ ہی پہلے جیسا دل اور دماغ تھا۔ ہر چیز تو اس نے چھین لی گئی تھی، یہاں تک کہ اس کے ایموشنز پر بھی اس کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ آنکھیں وہ جو اس بے رحم کو دیکھنے کو ترستی تھی، دل وہ جو اسے بے حس کا نام پر دھڑکتا تھا، زبان وہ جو پتھر دل کا نام لیے کبھی نہیں تھکتا تھا، دماغ وہ جو ظالم کی سوچ سے ایک پل بھی رہائی نہیں دیتا تھا، کان وہ جو اس کی آواز سننے کو تڑپتے۔ مختصر یہ ہے کہ اس شخص نے اسے سرتے پاؤں برباد کر کے کسی قابل نہیں چھوڑا تھا، لیکن اسے ہمت کرنی تھی، واپس سے خود کے لیے لڑنا تھا، اس دنیا کو بتانا تھا کہ جتنی بے رحمی سے مجھے توڑے گے، اتنی ہمت سے میں طوفان بن کر تمہارا مقابلہ کروں گی۔ بس یہی فیصلہ اور ہمت اکٹھا کر کے آج وہ میٹنگ پر جا رہی تھی۔ گڈ مارننگ گڑیا، آئمہ بیگم نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں سے چھوتے ہوئے محبت سے کہا۔ مارننگ آنٹی۔ ان کی محبت پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لب مسکرائے، کیونکہ پچھلے سبھی دنوں میں ان کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا۔ بلیک فیملی نے ان کی خدمت کرنے میں، پیار دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اتنی محبتوں میں بھی پتہ نہیں کیوں اس نے ایک شخص نہیں بھولا تھا، بلکہ اس کی محبت اس شخص کے لیے کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتی جا رہی تھی، جس کی شکایت آج کل وہ مسلسل روزانہ نماز کے دوران اللہ سے کرتی۔ کیسی ہے میری جان کی طبیعت؟ پچھلے دنوں سے روزانہ ان کی جانب سے کیے جانے والا سوال پوچھا گیا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے اپنا رٹا رٹایا سا جواب دیا، کیونکہ وہ انہیں سچ نہیں بتا سکتی تھی جس پر وہ سانس کھینچ کر رہ گئی۔ وہ ماں تھی، اپنے بچوں کی تکلیف اور اس کا جھوٹ کیسے نہیں پکڑتی، لیکن انہوں نے بات کو زیادہ نہیں کھینچا اور ہاں میں سر ہلا کر اسے ناشتہ کرتے ہوئے دیکھنے لگی، پھر اس سے اپنی نگاہ ہٹا کر خود بھی ناشتہ کرنے لگی۔ اب ہمیں نکلنا چاہیے کیونکہ شارپ 10:30 کی میٹنگ ہے۔ شاہ نے اپنی ماما کے رخسار کو اپنے لبوں سے چھو کر ٹیبل سے اٹھتے ہوئے کہا، کیا تم بھی اس میٹنگ کا پارٹ ہو؟ ہیر نے دھڑکتے دل سے پوچھا، اور مختلف قسم کے خیال سے اس کے دماغ میں چھانے لگے، جیسا کہ وہ بھی حسام اور اشال کی طرح اس کے مشن کے بارے میں پہلے سے سب کچھ جانتا تھا، اور شاید وہ لوگ بھی مشن کی وجہ سے ہی اس کے ساتھ اتنے پیار سے رہ رہے تھے۔ خوف سے اس کی ہتھیلیاں نم ہونے لگیں، کیونکہ مزید دھوکہ سہنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔
हाँ, कल बॉस ने कॉल करके मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म किया था, लेकिन मुझे नहीं पता उसके पीछे की वजह क्या है। उसके जवाब पर हीर ने सुकून भरा सांस खींचा। ठीक है, चलो चलते हैं। वो टिश्यू पेपर से अपना हाथ साफ करके उसका बाजू पकड़कर बाहर की जानिब ले जाते हुए बोली। वो दोनों मेंशन में पहुंचे तो एक गार्ड उन दोनों को एक बड़े से मीटिंग रूम में ले गया, जहां दाखिल होते ही हीर की मुलाकात हंसती मुस्कुराती इसाल से हुई। वो उसे देखते ही उसकी जानिब लपकी और उसे अपनी बाहों में छुपा गई, जबकि हीर अपनी जंघे पर मुंजमिद हो गई, उसके हसार को महसूस करने लगी। जब हीर की जानिब से कोई रद्द अमल नहीं हुआ तो इशाल परेशानी से उससे दूर हुई। तुम ठीक हो इशाल? इशाल फिक्रमंदी से पूछने लगी, जिस पर गुस्से से हीर मुठियां भींच कर रह गई। इस सवाल से वे पहले ही बहुत तंग थी, ऊपर से इशाल का यही सवाल करना उस सोने पर सुहागा का काम था। उसकी झूठी फिक्र पर हीर का दिल किया उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारे और उसे कहे कि मेरे सामने आना अपना ये ड्रामा बंद करो, और उसे ये भी पूछे कि क्या एक घटिया मिशन तुम्हारे लिए इतना ज़रूरी था, जिसके लिए तुमने दोस्ती जैसी खूबसूरत रिश्ता मजाक बनाकर रख दिया है। कैसा लग रही हूँ मैं तुम्हें? उसने अपने सीने पर बाजू बांधते हुए तल्ख लहजे में पूछा। आखिर क्या हुआ है? वो उसके कंधों पर हाथ रखते हुए इंतहाई नरमी से पूछने लगी, जिस पर हीर ने उसके हाथ अपने कंधों से झटक दिया और उससे 2 कदम दूर हुई, जबकि इशाल शौक से अब उसकी जानिब देख रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारी दुआओं से मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, वो तंजिया मुस्कुरा कर कहती हुई अपनी कुर्सी की जानिब बढ़ गई, जबकि इशाल भी हैरत पर काबू पाकर एक कुर्सी पर जाकर बैठ गई। ठीक 10:23 बजे बॉस वो वेटिंग रूम में दाखिल हुए। उनकी आमद पर सब एहतराम से खड़े हो गए। जैसे ही उनकी हेड चेयर संभाल कर उन सबको बैठने का इशारा किया तो वो लोग भी अपनी अपनी कुर्सियां संभाल गए। हीर ने नज़र घुमाकर उस रूम में मौजूद लोगों की जानिब देखा, जहां बिल्कुल उसके सामने ऑन, एरिक और नबान बैठे हुए थे। नबान के चेहरे से वो अंदाज़ा लगा सकती थी कि उसे शाज़म की तरह कुछ भी नहीं पता। बॉस के बिल्कुल लेफ्ट की जानिब हस्साम बैठा हुआ था, जो कुछ मिनट्स पहले ही आया था। उसकी मौजूदगी ही उसके जख्मों को उधेड़ने और दिल की धड़कनों को बेकाबू करने के लिए काफ़ी थी। वो बगैर पल के झपकाए उसकी तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर सद्मेहरी थी, जबकि उसकी आंखों में एक अजीब सी डार्कनेस थी, जो हीर ने पहले कभी नहीं देखी थी। जब बॉस ने बोलना शुरू किया तो वो भी अपना सर झटक कर उसने अपनी निगाह उठाकर बॉस की बात पर ध्यान से सुनने लगी। आज की मीटिंग एक खास मकसद के लिए है। मैं आप सबको एक जॉब सौंपने वाला हूँ। मुझे यकीन है तुम सब लोग बहुत अच्छे से करोगे, इसलिए बगैर देर किए सीधा मुद्दे पर आता हूँ। सोर्सेज से खबर मिली है कि रशिया से एक माफिया फैमिली हमें अपना टारगेट बनाने का सोच रही है, और ये फैमिली कोई और नहीं, एलियांथी है, जो लास्ट अटैक मैंसन पर हुआ था। हमें लगता है ये भी उन लोगों की जानिब से हुआ था। इसलिए ज़्यादा चीज़ें ख़राब ना हो तो मैं उनके मेन बॉस से राब्ता करके हम लोगों के दरमियान ताल्लुकात को ठंडा करने का सोचा, और जिसके लिए मैंने बच्चों को एक दूसरे की यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र करने का मशवरा दिया, जिसके नताइज में अब वहाँ से बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी में और हमारे बच्चे उनकी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करेंगे। ओह, आपका मतलब है हम लोग उनकी आमद पर उनसे अच्छे से बर्ताव करेंगे? वे इतना सब कुछ कर रहे हैं और हम सिर्फ उनसे प्यार मोहब्बत से रहेंगे, यही चाहते हो आप हमसे? हस्साम की गुस्से भरी आवाज़ कमरे में गूंजी, क्योंकि वो उसी टॉपिक पर अपने बाप से भी बात करके आ रहा था। जब उन दोनों भाइयों की को है शक है कि उसके पीछे वही लोग हैं, तो उस पर कोई कड़ा एक्शन क्यों नहीं ले रहे? ये सब क्या है? तुम हमेशा इतने बेसब्र क्यों हो जाते हो सैम? उन्होंने उनकी जानिब देखते हुए कहा, जो आग बबूला हो रहा था। मैं बेसब्रा नहीं हूँ सर, बस और भी बहुत काम है जिन्हें मुझे जल्द मुकम्मल करना है। उन्हें ज़्यादा देर पेंडिंग नहीं छोड़ सकता। हीर सोच रही थी कि बॉस अब हस्साम को दिमाग ठिकाने पर लगाएंगे, जो दरमियान में इतना बोल रहा है, मगर उल्टा उसकी स्माइल देखकर हैरत हुई जो वो उसके देखते हुए कर रहे थे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मैंने दोनों फैमिलीज़ के दरमियान स्कॉलरशिप की डील की है। वे अपने मुल्क से सबसे बेहतरीन बच्चे हमारे मुल्क में भेजेंगे, और बदले में हम भी अपने सबसे बेस्ट स्टूडेंट उनकी यूनिवर्सिटी में भेजेंगे। जब मैंने कहा हमारे बेस्ट, तो मतलब तुम सब जो यहाँ इस रूम में मौजूद हो, तुम लोग वहाँ पहुँचोगे। तब असली मिशन शुरू होगा। मुझे 101% यकीन है कि वह लोग प्रिंसिपल के ऑफिस में मौजूद कंप्यूटर में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपा रहे हैं, और उसमें कुछ तो ऐसा है जो फ्यूचर में हम लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, कुछ बहुत बड़ा। बस वही इन्फॉर्मेशन तुम लोगों ने हासिल करनी है। मुख्तसर तुम लोग का यही मिशन है कि उस यूनि में दाखिल होकर उनका डाटा हासिल करना, बस। एक्सक्यूज़ मी सर, क्या उसे मुकम्मल करने के लिए हम सबको एक ही जगह पर मौजूद होना ज़रूरी है? शाज़म ने हैरत से पूछा, क्योंकि अगर इतना मामूली सी काम था
تو اتنی زیادہ پریکٹس کروانے کی ضرورت تو نہیں تھی۔ میں جانتا ہوں تم لوگوں کو یہ مشن بہت آسان لگ رہا ہے، مگر یہ سیکنڈز میں آسان سے خطرناک میں بدل سکتا ہے۔ اس کا خطرہ صرف اس انفارمیشن پر مختصر ہے جو کہ کمپیوٹر میں قید ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو چیز بعض ٹائم ہمیں آسان لگتی ہے، اصل خطرہ وہی اپنے اندر چھپائی ہوئے ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے قدم پھونک پھونک کر رکھنا۔ اب باتیں ہیں پلان کی طرف۔ وہ سب کو اپنی نگاہوں کے ہزار میں لیتے ہوئے کہنے لگے، حسام، اشال، سازم، اون اور نبان، تم سب لوگ ہماری طرف سے گئے ہوئے ایکسچینج اسٹوڈنٹ کی طرف سے ری ایکٹ کرو گے اور تم سب کا وہاں یہ فائنل ایئر ہوگا۔ ان سب کو انفارم کر کے وہ اپنی بلو آنکھوں سے ہیر کی جانب دیکھنے لگے۔ اس مشن کی کامیابی کا دارومدار صرف تم پر ہے مس ہیر۔ تم باقی بچوں کی طرح ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے طور پر وہاں نہیں جاؤ گی، بلکہ ایک نئی طالب علم کے طور پر وہاں ایڈمیشن لو گی۔ تمہارا تعلق انتہا امیر گھرانے سے ہوگا، اس لیے تم بگڑی ہوئی امیر زادی کی طرح ہی وہاں اپنا رویہ رکھو گی۔ جان پور کو اسٹوڈنٹ کو تنگ کرو گی، ٹیچرز کے ساتھ پنگے لو گی، جس کے نتیجے میں تمہارا پرنسپل میں آفس میں کافی آنا جانا ہوگا۔ بچوں کو اس لیول تک ٹارچر کرو گی کہ تمہاری شکایت لازمی پرنسپل کے آفس تک پہنچے۔ وہ اسی کردار سمجھاتے ہوئے بولے جس پر ہیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے آپشن کے بارے میں سوچنے لگی۔ اگر وہ اس کردار کو نبھا لے تو بغیر کسی کی پرواہ کیے صرف اپنی مرضی کے مالک بن سکتی ہے، تو جو دل چاہے وہ کر سکتی ہے۔ اوکے، میں بگڑی ہوئی امیر زادی بننے کے لیے تیار ہوں جو آئے روز مشکلات پیدا کرے گی۔ وہ سب کو دکھانا چاہتی تھی کہ وہ کمزور نہیں ہے، اس لیے بوس کی طرف دیکھتے ہوئے پر اعتماد لہجے میں بولی، نہیں ہیر ایسا کچھ نہیں کرے گی، میرا نہیں خیال یہ اس کے لیے محفوظ رہے گا۔ اس طرح وہ ہر پل لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے گی، جو اس کے لیے بالکل ٹھیک نہیں۔ اس سے اسے کوئی اور نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس سے پہلے بوس ہیر کی بات کو مطمئن ہو کر کچھ کہتے، حسام کی دو ٹوک آواز سب کے کانوں سے ٹکرائی۔ اگر میں نارمل بچوں کی طرح رویہ رکھوں گی تو پرنسپل کے آفس میں کیسے جاؤں گی؟ تمہارے پاس اس کا کوئی جواب ہے حسام وزام؟ اس بار میں وکٹم نہیں بنوں گی، جو میرا دل کرے گا میں وہی کروں گی۔ اس بار قانون میرے ہوں گے، کسی اور کے نہیں، اس لیے برائے مہربانی میرے کام میں اپنا مداخلت نہیں کرے، اپنی ڈیوٹی نبھائے۔ وہ مضبوط لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر بولی، جس پر وہ پرتپش نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اپنی ڈیوٹی ہی نبھا رہا ہوں، اسے فیوچر میں ہونے والے نقصان سے بچانے کا ابھی سے ایڈوانس مشورہ دے رہا ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا، میرا نہیں خیال، میں نے آپ سے مشورہ مانگا ہے۔ وہ بھی ترکی بہ ترکی بولی، جس پر جہاں جیب کے لب مسکرانے لگے، کیونکہ انہیں اپنے کیے ہوئے کام کا اثر نمایاں دکھ رہا تھا۔ تو میڈم، آپ کو دیا کس نے ہے؟ میرے خیال میں ہیڈ کرسی پر بیٹھے سر سے مخاطب تھا۔ وہ اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، دونوں چپ کر جاؤ، اب دونوں کی آواز نہیں آئے مجھے۔ اس سے پہلے ہیر اسے کوئی کرارا سا جواب دیتی، بوس کی آواز سے چپ کروا دیا، تم لوگوں کو پتہ چل گیا ہے تم لوگوں کا کیا کردار ہے۔ اب آتے ہیں تم لوگوں کی شناخت کی طرف۔ حسام اور باقی سب اپنی اصلی پہچان ہی سب کو بتائیں گے، جبکہ ہیر، تمہارا نام ہیلینا ایوانیو ہے، جس کا تعلق یوکرین میں موجود نامی گرامی امیر فیملی سے ہے۔ تم بار بار فیل ہو رہی ہو، جس سے تنگ آ کر تمہارے والدین نے تمہیں رشیا کے یونیورسٹی میں پڑھنے بھیجا ہے۔ وہاں جا کر تم کچھ لڑکیوں سے دوستی کرو گی تاکہ تم پر کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہ ہو۔ تم ہر حال میں حسام اور باقی سب کے ساتھ کنیکٹ رہو گی۔ ہمارا ٹیکنیکل اسٹاف تم سب کو مائنس سائز کے ایئر پیس دے گا، جو آپ لوگ دن رات ہر وقت اپنے کانوں میں لگائے رکھو گے، اور تم لوگوں کو وہاں بولنے میں بھی کوئی دقت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ وہ لوگ انگلش زبان کا استعمال کرتے ہیں، جو آپ سب کی ہی ماشاء اللہ بہت اچھی ہے۔ کوئی سوال؟ آپ کو نہیں لگتا اس پلان میں ابھی بھی کچھ کمی ہے؟ کیونکہ تالیہ ہیر کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے، اور جہاں تک مجھے پتا ہے وہ سب یونی کی طالبہ ہے۔ حاجق نے تجسس سے پوچھا، جو کہ بوس کے رائٹ جانب بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس بارے میں سوچا تھا، جس کا میں نے حل نکال لیا ہے، اسے اس کے انکل کے پاس فرانس میں بھجوا دیا گیا ہے، اگلے سمر تک وہ وہاں واپس نہیں آئے گی، اس لیے بے فکر رہو۔ انہوں نے سنجیدگی سے جواب دیا، حاجق کا اس سب میں کیا کردار ہے؟ میرا نہیں خیال اس کی پرسنالٹی کو واپس سے اسٹوڈنٹ کا کردار سوٹ بھی کرے گا۔ اشال نے اس کی عمر کو نشانہ بنا کر تنگ کرتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو کزن، مجھ پر طالب علم کا کردار نہیں جچے گا، اس لیے میں ابھی اس وقت تم اپنے میتھ کے پروفیسر سے بات کر رہی ہو، جو میں تمہارے نیکسٹ ایئر تک رہیں گے۔ وہ شوک لہجے میں بولا، یہ نا انصافی ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے بھی پروفیسر بننا ہے۔
میری اسٹڈی بھی مکمل ہو گئی ہے لاسٹ ایئر، ایصال نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ جی ٹافی ہے نا، آپ کو بھی دے دی جائے، حاجق نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا، جس پر وہ اسے گھورنے لگی۔ جیسا کہ ایصال میں چاہتا ہوں کہ ایک سمجھدار اسٹوڈنٹ بھی ہو، میں نہیں چاہتا سارے سر پھرے ہو، آخر میں سچویشن گرم ہو جائے تو ان کو پرسکون کرنے والا کوئی نہ کوئی ہو۔ ان حالات میں تم بہتر آئیڈیاز نکال کر سچویشن سنبھال سکتی ہو۔ اور اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، جہانگیر صاحب نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، جس پر وہ ہاں میں سر ہلا کر رہ گئی۔ اس میٹنگ کو ختم کرنے سے پہلے آخری بات، تم لوگوں کی رہائش گاہ کے بارے میں حسام اور باقی سب لوگ وہاں موجود ہماری ولا میں رہیں گے، اور جبکہ ہیر تم یونی کی جانب سے دیے گئے ہاسٹل میں رہو گی۔ بوس اپنے پلان سے اپنے روبرو کروانے لگے، جبکہ حسام کو ان کی بات بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، مگر وہ جانتا تھا وہ اپنے الفاظ سے ان کا ذہن تبدیل نہیں کر سکتا، اس لیے فی الحال کے لیے خاموشی سے ان کی بات سن رہا تھا۔ 2 ہفتے بعد تم سب لوگ رشیا کے لیے فلائی کرو گے، جبکہ ہیر تم ان سب کے سے علیحدہ ہمارے پرائیویٹ جیٹ پر جاؤ گی۔ کوئی سوال؟ انہوں نے آخر میں ان سب کو بھی اپنی رائے دینے کا موقع دیا۔ جب کسی کی طرف سے کوئی سوال نہیں آیا تو انہوں نے گڈ لک کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ ایصال کو بھی اپنے پاپا سے ملنا تھا، اس لیے وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے وہاں سے چلی گئی، جبکہ ہیر نے دل ہی دل میں لاکھ بار شکر ادا کیا کہ اس نے واپس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ بیٹھ کر آفس میں موجود خوبصورت پینٹنگ کا معائنہ کرنے لگی، ساتھ ساجم کی فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی، جو کہ حاجق کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ کیا ہم دونوں اکیلے میں بات کر سکتے ہیں؟ حسام نے اس کے قریب آ کر پوچھا، جو پینٹنگ میں کھوئی ہوئی تھی۔ ہاں ضرور، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے سکون سے بولی، جس کی حسام کو ہرگز توقع نہیں تھی۔ بہرحال اسے آگے چلنے کا اشارہ کر کے وہ اسے ساتھ گارڈن سائڈ میں لے گیا۔ کیسی ہو؟ وہ اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جو سراہتی نظروں سے رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ تم سے مطلب؟ وہ وہاں سے نظر ہٹا کر آئی برو اچکاتے ہوئے بولی، مطلب ہے تو پوچھ رہا ہوں۔ بولا، کیسے گزارے آخری 5 دن؟ وہ اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جن میں پہلے جیسی رونق کہیں نہیں دکھ رہی تھی۔ تم میرے ساتھ ایسے بات کر رہے ہو جیسے پچھلے دنوں ہمارے درمیان کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے ہمارا تعلق بہت خوشگوار ہے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، ہاں تو کیا ہوا ہے ہمارے درمیان؟ کچھ بھی تو نہیں۔ وہ اپنے جیب میں ہاتھ نکال کر اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اس کے ہر آگے کے جانب بڑھتے قدم کے ساتھ پیچھے پیچھے قدم لینے لگی۔ بس تمہارا پچھلے دنوں تھوڑا دماغ خراب ہو گیا تھا، مجھے لگا شاید اب تک ٹھکانے آ گیا ہوگا۔ کیوں نہیں آیا؟ جب وہ دیوار کے ساتھ جا لگی تو وہ اس کے دونوں طرف اپنے بازو حائل کرتے ہوئے بولا، جس پر وہ دانت پیس کر رہ گئی، تم آخر خود کو سمجھتے کیا ہو؟ وہ سلگتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، حسام وجدان۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے شوق لہجے میں بولا، جس پر وہ آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ اس سے پہلے وہ کہنے کے لیے اپنا منہ کھولتی، حسام اس کی گردن کی جانب جھک کر اپنا لمس چھوڑنے لگا، جبکہ وہ شوق سے اپنی جگہ پر منجمد ہو گئی، کیونکہ اسے اس پل حسام کے اسے بے باکی کی امید نہیں تھی۔ مجھ سے دور رہو۔ جب اس کی قربت برداشت سے باہر ہونے لگی تو وہ نم آنکھوں سے اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، وہ جیسا بھی تھا مگر اس کا عشق تھا، اس کی نزدیکی اس کی سانسوں کو بے ترتیب کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ اسی احساس کے خوف سے اس کی آنکھیں آنسو سے بھرنے لگی۔ ہیر، مجھے اس بے رخی کی وجہ بتاؤ، آئی پرامس سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو کو اپنے لبوں میں سمیٹتے ہوئے بولا، جس پر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھنے لگا۔ ہیر، اب مت پگھلنا پلیز، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، وہ صرف ڈرامہ کر رہا ہے، اتنی کیئر صرف مشن کے لیے ہے، اسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کا دماغ بڑبڑایا، جس پر اس نے ہوش میں آ کر مکمل زور لگا کر اسے خود سے دور دھکیلا، جس پر وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا، کیونکہ اسے دھتکارا جانا ہرگز پسند نہیں تھا۔ ٹھیک کر دو گے؟ ہیر نے کہہ کر خشک سا کہا لگایا، حسام وجدان، مجھے تمہاری شکل ہی نہیں دیکھنی۔ وہ اسے کہہ کر چہرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، جہاں وہ اس کے الفاظ پر اپنی آنکھیں بند کر گیا، ایکچولی نا، میرا دل بھر گیا ہے تم سے، تمہیں دیکھنے کو دل ہی نہیں کرتا تمہیں دیکھ کر مجھے۔ اس سے پہلے وہ اپنے الفاظ مکمل کرتی، وہ اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر اسے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ کہتے ہیں انسان کو اتنا بولنا چاہیے جتنا بعد میں اس میں سننے کی برداشت ہو، میری جان۔ وہ اس کی گردن پر دباؤ بڑھاتے ہوئے پھنکارا، جس پر وہ اسے تکلیف سے دیکھنے لگی، مجھے تمہارے ساتھ باہر ہی نہیں آنا چاہیے تھا، دیکھا ہے کبھی خود کی طرف انسانی شکل میں بھیڑیے ہو؟ وہ اس کے ہاتھ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے غصے سے گررائی، جو وہ اس کی گردن کو پکڑے ہوئے تھا۔
اور ایسا کون بنا رہا ہے مجھے؟ وہ اس کی گردن کو چھوڑ کر اس کے بازو کو بے دردی سے پکڑتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر وہ درد سے کرا اٹھی۔ تم ہیر پولارڈ، تم ایسا نہیں ہوں میں جو تم مجھے بنا رہی ہو۔ وہ غصے سے اس کے بازو کو چھوڑ کر بے بسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ اس کے الفاظ پر وہ منہ کھولے اس کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ اس نے تو کبھی اس کا ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ پھر یہ الزام کیوں؟ وہ افسوس سے نہ میں سر ہلا کر بغیر اسے کوئی جواب دیے اس سے دور جانے لگی، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گال کو چومنے لگے۔ ابھی وہ 2 قدم اس سے دور ہوئی ہی ہوگی کہ پیچھے سے اس نے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ مجھے پتا ہے تمہیں کوئی بات ٹارچر کر رہی ہے، اس لیے تم یہ سب کر رہی ہو۔ اس کے کان کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے آہستہ آہستہ بولنے لگا، جبکہ وہ بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ جبکہ وہ اپنی گرفت سخت کر گیا، حسام، اس نے لڑکھڑاتی آواز میں احتجاج کرنا چاہا، مگر وہ اس کو پلٹ کر اس کا رخ اپنی طرف کر کے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ گیا، تکلیف دہ الفاظ استعمال کر کے۔ ہم دونوں صرف ایک دوسرے کو اذیت دیں گے اور کچھ نہیں، اس لیے فی الحال اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتے۔ لیکن ہیر، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ بات کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں، ورنہ سب برباد ہو جاتا ہے، اور میں ہمارا رشتہ خراب نہیں ہونے دینا چاہتا۔ اس لیے وقت لو، جب تمہیں بہتر سمجھو مجھ سے بات کرنا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، اور ساتھ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا تاکہ وہ تھوڑی ریلیکس ہو سکے، کیونکہ وہ اسے یوں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کچھ بات کرنے کو ہے ہی نہیں حسام، تم بس اپنے راستے اور میں اپنے راستے، وہ جدی لہجے میں بولی، جس پر وہ سانس کھینچ کر رہ گیا۔ اگر کچھ نہیں ہے تو یہ آنسو کیوں؟ وہ اپنی انگلی کے پروں سے اس کے رخسار پر گرتے آنسو چن کر اسے دکھاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آنسو نہیں ہے، صرف پانی ہے۔ یہاں کتنا گرد غبار ہے، کچھ آنکھوں میں چلا گیا ہوگا، وہ اس سے دور ہوتے ہوئے بولی، جس پر وہ نہ میں سر ہلا کر اپنے ہاتھ سے اس کے گال کو سہلانے لگا۔ کچھ سیکنڈز ایسے ہی اس کے ہاتھ کو اپنے چہرے پر محسوس کر کے وہ اس سے دور ہوئی، تاکہ جلد سے جلد شاہزم کو ڈھونڈ کر یہاں سے نکل سکے، کیونکہ اگر وہ حسام کے آس پاس رہی تو بہت جلد اس کا دل اور دماغ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا، جو وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ تم جانتی ہو نا، 2 ہفتے بعد ہم رشیا چلے جائیں گے۔ وہاں ہم دونوں کی ملاقات نئے لوگوں سے ہوگی، ادھر سب کچھ نیا ہوگا، جس کے چلتے ہم دونوں زیادہ کر مل نہیں پائیں گے۔ اس کے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کرتے ہوئے آہستہ آہستہ بولنے لگا، جبکہ وہ اس کے الفاظ کے سحر میں کھوئے ہوئے اس کی گولڈن بلو آنکھوں میں دیکھنے لگی، جو بہت ہی منفرد تھی۔ ایسی نگاہیں اسے آج تک کسی انسان کو نہیں دیکھی تھی۔ اس کا دل کیا کہ وہ سب بتائے اور اس سے پوچھے، کیا پتا حسام سچ میں اس کے ساتھ صرف مشن کے لیے نہ ہو، کیا پتا سچ میں اسے دل سے چاہنے لگا ہو۔ یہ مشن بہت زیادہ خطرناک ہے اور تم مجھ سے اس اور اشال سے بات ہی نہیں کر رہی ہو۔ تم جانتی ہو اس مشن کی کامیابی کے لیے ہم سب کا ایک دوسرے سے بات چیت کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم یہ مشن ہار جائیں گے۔ وہ جو اس سے پوچھنے کے لیے اپنے لب کھولنے والی تھی، حسام کے مشن کے لیے اتنی فکر دیکھ کر اس کا دل واپس سے ٹوٹ کر چکناچور ہو گیا۔ مطلب ابھی بھی یہ انسان بس اس لیے کوشش کر رہا تھا کہ مشن فیل نہ ہو جائے۔ او گوڈ، ہیر، تم کتنی بے وقوف ہو۔ اس نے تمہاری نہیں، صرف مشن کی فکر ہے، اور تم کیا سوچ رہی تھی، ہو سکتا ہے وہ تمہیں چاہنے لگا ہو۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی اور اس کے چہرے کو بلہر ہوتی آنکھوں سے دیکھنے لگی، کیونکہ آنسوؤں کی وجہ سے اس کا چہرہ صاف نہیں دکھ رہا تھا۔ ہیر، کچھ بولو، کیوں رو رہی ہو؟ اب حسام اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے فکر مندی سے کہا، اور ساتھ ہی اپنے لب اس کے سر پر رکھ دیے، جس پر ہیر کا پورا وجود کپ کپایا۔ ایک پل تو اس کا دل چاہا اس جھوٹ میں ہی اپنی ساری زندگی گزار دے، لیکن وہ اتنی کمزور نہیں تھی کہ اپنی فیلنگز کا مذاق بننے دے، اس لیے وہ آہستگی سے اس کے حصار سے نکل کر دور ہوئی، اور لمبا سانس کھینچنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے سے آنسو کو صاف کیا۔ اس مشن میں میرا امپورٹنٹ کردار ہے، میں وہی کروں گی جو مجھے ٹھیک لگے گا یا جو میرا دل چاہے گا۔ اس میں مجھے تمہاری اشال کی کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تم بے فکر رہو حسام، میں اپنا کام بخوبی کروں گی۔ اگر مجھے غلطی سے کسی ہیلپ کی ضرورت پڑ گئی تو میرے پاس شاہزم ہے، جو کہ میرا بھائی ہے اور وہاں موجود سب لوگوں میں سب سے زیادہ میرے دل کے قریب ہے، میں اس سے لے لوں گی، اس نے مضبوط لہجے میں کہا، جبکہ اس کا دل منمنایا، کیونکہ اس کے دل میں ہی نہیں بلکہ روم روم میں صرف حسام تھا۔ اچھا مذاق ہے، تم بھی جانتی ہو تمہارے دل اور دماغ پر صرف میرا راز ہے، لیکن تم نہیں مانو گے ہیر،
لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں، تمہارے دماغ میں جو بھی کھچڑی پک رہی ہے اسے نکال کر باہر پھینک دو، کیونکہ میں تم سے کہیں دور نہیں جانے والا، نہ ہی تمہیں جانے دوں گا۔ تمہارے دماغ میں صرف غلط فہمی کے اندھیرے ہیں، انہیں صاف کر کے مجھ سے محسوس کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تم میرے لیے بہت خاص ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولا، جس پر وہ کڑواہٹ کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ ہاں پتہ ہے، یہ خاص ہونا صرف مشن کی حد تک ہے۔ وہ تلخی سے زرے لب دل ہی دل میں بولی، اگر تمہارا ہو گیا ہو تو مجھے جانا ہے، شاہزم میرا ویٹ کر رہا ہوگا۔ وہ دو ٹک لہجے میں بول کر بغیر اس کا جواب سنے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ آج تمہیں میری قدر نہیں ہے، لیکن ایک دن ہوگی، اور خیال رکھنا میری جان، تب تک دیر نہ ہو جائے۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھتے ہوئے بولا۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک، کامنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ کل ملتے ہیں نئے پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے۔